رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صاحبان علم عرفان اور میرے سامنے کثیر تعداد میں تشنیگان علم، السلام علیکم۔ میں پاکستان، وہ پاکستان کے جو اپنی تکبیر سے پہلے پیروں میں غلامی کی زنجیریں، ہاتھوں میں مظلومیت کی ہتھکڑیاں اور گردن میں رسنے ظلم و زیادتی، جبر و تشدد پہنے ہندوستان کی گلیوں میں پڑا تھا۔ یہ بات ہے 19 کی دہائی کی، ابھی پاکستان مورد وجود میں آیا نہ تھا، ابھی مسلمانوں کو آزادی ملی نہ تھی کہ ہر جانب ظلم و جبر و زیادتی کا سما، تو کہیں بچے اٹھائے ہوئے جنازے وہاں، یہ مسلمان ایسے قتل کر دو یہ رواج عام تھا، ڈر ڈر کے جینا یہی تو نظام تھا۔ آزادی کے لیے آواز اٹھانے والوں کی لاشوں کو جلایا گیا، کئی ماؤں کی گودیں اجاڑی گئی، کئی بچوں کو یتیم کیا گیا، ارے ضعیف بوڑھوں نے اپنے کمزور کاندھوں پر کئی بیٹوں کی لاشیں اٹھائی۔ صدر علی وقار، کیسے میں تاریخ تکتی تھی راہ سے شخص کی جو ہمیں انصاف دلائے گا، ان ظالم جابر جھوٹے لوگوں سے نجات دلائے گا۔ کیسے میں چراغ امید بشر سے مغرب دیکھا، تو مشرق سے کیسا سورج طلوع ہوا جو دین محمدی کا سپاہی بن کر نعرہ تکبیر بلند کر کے حق و صداقت کی شمشیر لیے ظلم کی زنجیروں کو کاٹنے آیا، پیغام آزادی دینے آیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ جہد مسلسل کی داستان نگار وطن کی سلامتی کے عنوان بن گئی، پھر دنیا میں نئی اسلامی سلطنت پاکستان بن گئی۔ 27 رمضان مبارک کی رات امت محمدی کو قرآن کا تحفہ دینے والے پروردگار نے 27 رمضان کے دن امت مسلمہ کو پاکستان کا تحفہ عطا کر دیا۔ کہ اب اقبال تیرے خواب کو پورا کیے ہوئے، مسلمان کھڑے ہیں قربانیاں دیے ہوئے، اے قائد تو نے کر دکھایا وہ کام جس سے ذرہ آفتاب حیران کیے ہوئے۔ صدر علی وقار، میری آنکھوں کے سامنے فیروز خان ہے جو کارگل کی جنگ میں دشمن کو مار دیتا ہے اور تمغہ جرأت حاصل کر کے آفتاب کو حیران کر دیتا ہے۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے نوجوان ٹیپو سلطان ہے جو دشمن کو مار دیتا ہے، انگریزوں کو دھول چٹاتا ہے اور شیر محصور ہونے کا لقب پا کر آفتاب کو حیران کر دیتا ہے۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے کمسن فاطمہ بنت عبداللہ ہے جو زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھی تو شہادت کا رتبہ پا کر آفتاب کو حیران کر دیا۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے شہید مقبول حسین ہے جن کی زبان کاٹ دی جاتی ہے، ناخن چیر دیے جاتے ہیں اور انہیں پاکستان مرد آباد کہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، تو وہ اپنی کٹی زبان کے لہو سے دیوار زندان پر لکھتے ہیں پاکستان زندہ باد اور آفتاب کو حیران کر دیتے ہیں۔ صدر علی وقار، ہم نے اپنی تہذیب کو تھامے رکھا تو ہم بلندیوں پر گئے، ہم نے اپنے سنسار کو اونچا رکھا تو ہم کسرا کیوانوں کی ایمانی طاقتوں سے لڑوانے والے، ہم فتح مکہ کے موقع پر اہم مدعا سنانے والے، ہم سومناتھ کے بتوں کو قدموں میں گرانے والے، ہم جگہ موتا میں سیف اللہ کا رقب پانے والے، ہم بہرائے ظلمات پہ گھوڑے دوڑانے والے۔ صدر علی وقار، میری آنکھوں کے سامنے محمد علی ستبارہ ہے جو 8000 کی بلندی پر چڑھ کے سبز ہلالی پرچم لہرا کر آفتاب کو حیران کر دیا۔ صدر علی وقار، یہ وہ ذرے ہیں جو آفتاب کو حیران کرنے کے لیے نکلے، بدر کے میدان میں 313، کربلا کے میدان میں 72، یا پاک فضائیہ کے راشد منہاز ہو یا پاک آرمی کے میجر اسحاق، ارے یہ وہ ذرے ہیں جو اپنے وطن کے لیے جانیں قربان کر دیتے ہیں، مر تو جاتے ہیں مگر دنیا کو پیغام دے دیتے ہیں کہ ہر حال میں ہر دور میں تابندہ رہوں گا، میں زندہ ہوں جاوید ہوں پائندہ رہوں گا، تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی، میں تاریخ کے اوراق میں آئندہ رہوں گا۔ السلام۔